ایسی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ملک کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ ایک بڑے عہدے کا افسر گرفتار ہونے جا رہا ہے اور ایک طاقتور ادارے سے اس کا تعلق ہے جس کے جب اس کے نام سے تھر تھر لوگ کامتے تھے اور پورے پاکستان کی کمان اس کے ہاتھ میں تھی، وہ جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا. آج اس کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں. یہ دن بھی دیکھنے تھے، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں بھی یہ ہوگا. لیکن جی جناب، جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے انصاف کا، اس کے پیرامیٹر پر سب اتریں گے، اس کے تقاضے سب کو پورے کرنے پڑیں گے جو گناہ گار ہے، جو قصوروار ہے. تو آپ کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کے ساتھ جو ثبوت شیئر کریں گے یا جو ہم آپ کے ساتھ یہ ویڈیو میں انفارمیشن شیئر کریں گے، اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ سابق وزرائے اعظم نے بھی سزائیں کاٹی ہیں. جو سابق وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب، وہ ابھی بھی سزا کاٹ رہے ہیں. توشہ خانہ سے ریلیٹڈ 3 سال کی ان کی سزا ہے جو اٹک جیل میں قید ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے سزا کاٹی، پھر اس کے بعد وہ باہر چلے گئے. اور اس سے پہلے بہت سے وزرائے اعظم نے سزائیں کاٹی ہیں، لیکن یہ سیاستدان سزائیں کاٹتے تھے. لیکن اب جن کو گرفتار کرنے کے لیے یہاں سوچا جا رہا ہے یا ان کے لیے ٹیم روانہ ہو چکی ہے، یہ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اور یہ ہمارے وہم و گمان، ہمارے خواب میں بھی ایسا نہیں، ہم نے کبھی خواب بھی نہیں ایسا آیا ہوگا کہ یہ کچھ بھی ہوگا. لیکن نہیں جناب، ہونے جا رہا ہے، سب کچھ ہونے جا رہا ہے. اور یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں بہت سی تبدیلی آئے گی، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب نے 12 دفعہ کہا ہے، ہر خطاب میں کہا ہے، ہر تقریر میں کہا ہے کہ ہم پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے اور پاکستان کو اب ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے ان کے ہی ادارے کے بندے کیوں نہ اس میں انوالو ہوں ترقی ان کی پاکستان کو بدنام کرنے میں یا پاکستان کو سمجھ لے کے اس دہانے پہ لانے میں. وہ اس کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اب آپ کو جو بتاتے ہیں کہ جو سابق DGISI چیف ہے حمید گل صاحب، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ گل، انہوں نے ایک ٹویٹ اور ایک خبر شیئر کی ہے جس کے بعد ایک تہلکہ مچ گیا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ کوہرام مچ گیا. ہر جگہ یہ خبر گردش کرنا یہ ہوگی کہ یار یہ اتنی بڑی خبر، اور اس خبر میں صداقت بھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب طوطے کی طرح فرفر بولنا شروع ہو گئے ہیں جیل میں. ٹھیک ہے، ان سے کچھ انکوائری کی گئی ہے. پہلے آپ کو ان کا ٹویٹ بتاتے ہیں. حمید گل ہے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ گل، حمید گل کے بیٹے ہیں عبداللہ گل. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ سائفر کی گرفتاری میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے اور سائفر کے ماسٹر مائنڈ جنرل فیض حمید نکلے ہیں. جنرل فیض حمید صاحب سائفر کے ماسٹر مائنڈ نکلے ہیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ ہے. عمران خان توشہ خانہ ریفرنس کیس میں آلریڈی گرفتار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی سائفر میں بھی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے. ٹھیک ہے، اگر سپریم کورٹ بڑی مامتا جاگتی ہے سپریم کورٹ کی اور وہ عمران خان کو ریلیف دیتی ہے تو وہ سائفر میں آلریڈی گرفتار ہیں، ان کو اندر ہی رہنے دیا جائے گا کہ ابھی آپ مہمان ہیں. دوسری طرف ان کا کہنا تھا کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ FIA کے تفتیش کاروں کو بتایا ہے کہ سائفر میں جو عمران خان صاحب سے FIA کے لوگ جو تفتیش کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے وہاں پہ کہہ دیا ہے کہ سائفر کے معاملے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت کے DGISI جنرل فیض حمید صاحب شامل ہے. واہ جی واہ، وہ بڑا دلیر، وہ بک پڑا، وہ دلیر، وہ بول پڑا طوطے کی طرح، وہ فرفر بول پڑا. تو اس کے بعد ان کا مزید کہنا تھا کہ سول اداروں نے یہ جو ہے نا ان کی جنرل فیض حمید کی ضابطہ گرفتاری کے لیے اداروں سے وہ پرمیشن مانگ رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم ان کی گرفتاری کریں. اور انہوں نے ادارے کی جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں تفتیش کا، انہوں نے دائرہ پھیلا دیا اور گرفتاری کے لیے انہوں نے کمانے کس لی ہیں، ٹیموں کو روانہ کر دیا، تیار کر دیا. اور جنرل فیض حمید صاحب کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے. یہ بقول یہ جو حمید گل صاحب کے بیٹے ہیں عبداللہ گل، ان کا ٹویٹ ہے. ان کے ٹویٹر پہ انہوں نے ٹویٹ کیا، یعنی کہ انہوں نے ایک خبر شیئر کی ہے کہ سائفر کے معاملے میں عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میرا قصور نہیں ہے، وہ چٹھی لے رہا تھا، اس میں میرا کوئی دخل اندازی نہیں ہے. اس وقت کے شاہ محمود قریشی یعنی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور DGISI جنرل فیض حمید صاحب شامل ہیں. تو جنرل فیض حمید صاحب کے بھائی نجف حمید کو بھی گرفت میں لایا جا رہا ہے. اس طرح کی کہہ لے کہ یہ گرفتاری اگر ہوتی ہے، جو اس خبر کے بقول کی گرفتاری کسی بھی وقت عمل میں لائے، کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کچھ پیپر ورک ہوتا ہے، کچھ اجازتیں لینی پڑتی ہے. چھوٹے آدمی تو نہیں ہے نا، سابق DGISI ہے، کوئی چھوٹا آدمی کوئی SHO تھوڑی ہے. یا SHO کو بھی گرفتار کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. عام آدمی کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا، اس کو ایویں چک لیتے ہیں، دھر لیتے ہیں. لیکن بڑے آدمی، طاقتور آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ پیپر ورک ہوتا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے.
تو جناب جی یہ پیپر ورک ہوگا، اس کے بعد اگر یہ گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے تو یہ بھونچال ہے پاکستان کی تاریخ میں، یہ پاکستانی تاریخ پاکستانی سیاست میں کہہ لیں ایک نیا موڑ ہے، پاکستان کے انصاف میں ایک نیا موڑ ہے۔ جو جنرل عاصم منیر صاحب نے کرائیٹیریا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے، اس کے تقاضے سب کو پورے کرنے پڑیں گے، جو ابھی تک ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح سے کسی کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ اور اگر اس میں انکوائری میں سائفر کے معاملے میں جنرل فیض حمید صاحب نکل آتے ہیں، ان کے ساتھ تفتیش کی جاتی ہے، ان کے کیا مزید ان کے خلاف ثبوت آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اٹک جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ والے سیل میں ہوں، یا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے یہ جھوٹ و سائفر کے معاملے میں عمران خان صاحب اپنا مدعا دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن پاکستانی جو آرمی ہے انہوں نے جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے، اور جو پاکستانی جوان نے انہوں نے یہ جو چیئر لفٹ کے معاملے میں جو ایک کارنامہ دکھایا ہے، یقین مانے اس کو تو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں نا کہ وہ دیکھیے جی وہ ایک پشتون اور ایک وہ آیا ایک پٹھان تو اس نے چیئر لفٹ کے ذریعے سارا کچھ، بھائی اس کے ساتھ پاک فوج بھی انوالو تھی، ہاں مقامی افراد نے حصہ لیا، پاک فوج نے ان کو کیا، انہوں نے کنٹریبیوشن کیا، مقامی افراد نے، تو پاک فوج نے ان کو آگے کیا کہ آپ کرو، آپ کی بھی مدد کی ضرورت ہے، مل کے کام ہوتا ہے، مل کے کام ہونے سے جانیں بچ گئی، کسی کے ایک جان کا بھی نقصان نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ نیگیٹیوٹی جو لوگ پھیلاتے ہیں پاک فوج کے والے سے، یہ منہ کی کھاتے ہیں، بعد میں روتے ہیں، بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، سفارشیں ڈلواتے ہیں، پہلے فرنٹ فٹ پہ آ کے بکتے ہیں، پھر بعد میں سفارشیں ڈلواتے ہیں رشتہ داروں کی، اس کی تو فلانے کی تو ٹمکانے کی، تو اسی لیے یہ لوگ ہیں۔ اور اب یہ اتنی بڑی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تو یہ اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ ہے جنرل فیض حمید صاحب کے، اور جنرل فیض حمید صاحب کے نام بڑا انوالو ہو رہا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ان کے رابطے بڑے مضبوط ہیں، اور بشرا بی بی صاحب کے ساتھ بھی ان کے رابطے بڑے مضبوط ہیں، بشرا بی بی صاحبہ ان کو فیض حمید صاحب بشرا بی بی کو سارے کارنامے بتاتے تھے، ساری خبریں بتاتے تھے، اس کے بعد وہی سچ ثابت ہوتا تھا، پھر عمران خان صاحب کی نظر میں وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کب عمل میں لائی جاتی ہے، انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، اللہ نے کے بعد صاحب نکل آتے ہیں، ان کے ساتھ تفتیش کی جاتی ہے، ان کے کیا مزید ان کے خلاف ثبوت آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اٹک جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ والے سیل میں ہوں، یا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے یہ جھوٹ و سائفر کے معاملے میں عمران خان صاحب اپنا مدعا دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن پاکستانی جو آرمی ہے انہوں نے جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے، اور جو پاکستانی جوان نے انہوں نے یہ جو چیئر لفٹ کے معاملے میں جو ایک کارنامہ دکھایا ہے، یقین مانے اس کو تو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں نا کہ وہ دیکھیے جی وہ ایک پشتون اور ایک وہ آیا ایک پٹھان تو اس نے چیئر لفٹ کے ذریعے سارا کچھ، بھائی اس کے ساتھ پاک فوج بھی انوالو تھی، ہاں مقامی افراد نے حصہ لیا، پاک فوج نے ان کو کیا، انہوں نے کنٹریبیوشن کیا، مقامی افراد نے، تو پاک فوج نے ان کو آگے کیا کہ آپ کرو، آپ کی بھی مدد کی ضرورت ہے، مل کے کام ہوتا ہے، مل کے کام ہونے سے جانیں بچ گئی، کسی کے ایک جان کا بھی نقصان نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ نیگیٹیوٹی جو لوگ پھیلاتے ہیں پاک فوج کے والے سے، یہ منہ کی کھاتے ہیں، بعد میں روتے ہیں، بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، سفارشیں ڈلواتے ہیں، پہلے فرنٹ فٹ پہ آ کے بکتے ہیں، پھر بعد میں سفارشیں ڈلواتے ہیں رشتہ داروں کی، اس کی تو فلانے کی تو ٹمکانے کی، تو اسی لیے یہ لوگ ہیں۔ اور اب یہ اتنی بڑی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تو یہ اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ ہے جنرل فیض حمید صاحب کے، اور جنرل فیض حمید صاحب کے نام بڑا انوالو ہو رہا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ان کے رابطے بڑے مضبوط ہیں، اور بشرا بی بی صاحب کے ساتھ بھی ان کے رابطے بڑے مضبوط ہیں، بشرا بی بی صاحبہ ان کو فیض حمید صاحب بشرا بی بی کو سارے کارنامے بتاتے تھے، ساری خبریں بتاتے تھے، اس کے بعد وہی سچ ثابت ہوتا تھا، پھر عمران خان صاحب کی نظر میں وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کب عمل میں لائی جاتی ہے، انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔